الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال عز وجل ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے عبادت رب پہ کچھ بات کرنی ہے۔ اس ضمن میں تمہیداً ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ عبادت رب کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں ایمان ہے، یعنی کہ دین اسلام میں اصل اہمیت ایمان کی ہے۔ ایمان کی حقیقت، اس کا حصول، اس کے لوازم اور اس کے ثمرات، پھر ثانوی درجے میں ضرورت ہے تصور دین یا تصور عبادت کی۔ کیوں؟ جب تک محرک عمل یعنی کہ موٹیو سامنے نہ ہوں تو فرائض اور عبادات پر جتنے بھی بات کی جائے، اس کے جتنے بھی فائدے گنوائے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی کہ عبادت رب کے لیے جو اصل محرک درکار ہے وہ ہے اللہ پر یقین، یعنی کہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میری عبادت کرو تلقین کے ساتھ، اگر اس کی ذات پر یقین ہی نہ ہو تو تصور عبادت پر پھر جتنے بھی بات کی جائے وہ سب بے معنی ہے۔ تو تمہیداً یہ بات جان لیں کہ اصل شے ایمان ہے، یقین والا ایمان، پرسنل کنوکشن والا ایمان۔ البتہ اس میں ضمناً ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ عبادت رب کے لیے تو ایمان کی ضرورت ہے، لیکن مومن بننے کے لیے عبادت رب کی ضرورت ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان لانے کے بعد مسلمان پر جو پہلا اساسی فرض لگتا ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ کہ وہ خود صحیح طور پر اللہ کا بندہ بنے، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرے۔ چنانچہ تمام انبیاء اور رسول نے آ کر ایک ہی صدا بلند کی، ان اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیر، کہ اپنے رب کی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن یہی گواہی دیتا ہے کہ یہ صدا آ کر، یہ پیغام لے کر ہر نبی نے اپنے قوم کو سنایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر زمانے میں، ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول کو اٹھایا۔ ان اعبدوا اللہ، اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے کنارہ کشی اختیار کرو، طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی کہ عبادت ایک انسان کو کرنی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، طاغوت کی عبادت مت کرو۔ تو اللہ کا اساسی مطالبہ، بنیادی مطالبہ، میری عبادت کرو۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اللہ کے ہر پیغمبر کی اساسی دعوت اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن قرآن کی تعلیمات سے، تاریخ کے مطالعے سے، معاشرے کے عمومی رویے سے اور ہمارے اپنے ذاتی تجربات سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے اسی بنیادی اور اسی اساسی مطالبے سے بدکتا ہے، بھاگتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم ہی اس حقیقت کو کہیں قلیلا ما یؤمنون اور کہیں وکثیر منہم فاسقون کے الفاظ سے واضح کرتا ہے۔ گویا یہ کوئی اتنی بھاری ذمہ داری ہے، یہ کوئی اتنا بھاری حکم ہے کہ جس کا اللہ بار بار مطالبہ کر رہا ہے اور کوئی مان کر ہی نہیں دے رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال پر آخر میں بات کریں گے۔ فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ جہاں تک عبادت کی مقصد اور غرض و غایت کی بات ہے تو اللہ دیکھیں قرآن مجید میں نہایت تلقین کے ساتھ بار بار ایک مطالبہ کرتا ہے کہ میری عبادت کرو، بلکہ سورہ ذاریات میں فرمایا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے؟ میری عبادت کرو۔ اچھا کیوں کرو؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان کا ایک عمومی طرز عمل ہے کہ انسان سے جب بھی ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام کرے تو سب سے پہلے وہ اس کام کے مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے، اس کی ضرورت کو، مجھے کیا فائدہ ہے، میں کیوں یہ کام کروں۔
تو اس کا ایک سادہ جواب تو قرآن نے پیش کیا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے کہ تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، پھر تمہارے لیے آسمان سے پانی کا بندوبست کیا، اس کے ذریعے سے نباتات کا پورا نظام چلایا، اور اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کا پورا انتظام کیا، تو ایسے رب اور ایسے پالنہار کی عبادت تو بنتی ہے۔ تو ایک سینسیبل انسان کے لیے، ایک شریف النفس انسان کے لیے، ایک سلیم الطبع انسان کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ جو رب ہمیں پال رہا ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، اس کی عبادت بہرحال ہونی چاہیے۔ البتہ قرآن اس کے لیے عقلی اور منطقی دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے سورہ ملک کی وہ آیت آپ اپنے ذہن میں لے آئے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ابتلاء اور امتحان، آزمائش۔ اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ابتلاء، کسی بھی امتحان، کسی بھی آزمائش، کسی بھی ٹیسٹ سے گزرنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ تیاری، یہ ذہن سازی، یہ تربیت کس نوع کی ہونی چاہیے، اس کا بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ جس نے امتحان کو ڈیزائن کیا ہے، جس نے ٹیسٹ کو ڈیزائن کیا ہے، آبویسلی وہی اس کا بہتر منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ اب قرآن کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا تنہا خالق اور مالک کون؟ اللہ۔ اس نے کائنات کی تخلیق کمال درجے حکمت، قدرت اور رحمت کے ساتھ فرمائی، اور اسی حکمت اور قدرت کے ساتھ اللہ اس کائنات میں اپنی تکوین اور اپنی مشیت کی فرمانروائی کر رہا ہے ہر لمحے، اور یہ سب بالحق ہو رہا ہے، ایک مقصد کے تحت ہو رہا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا۔ قرآن بار بار اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اس تمام کائناتی عمل کا ایک بنیادی مقصد ہے اصل میں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی بڑائی ظاہر ہو جائے، اللہ کی بڑائی ثابت ہو جائے، اور اس کا کلائمیکس تو قیامت کے دن ہوگا، جب کہ یہ سارے آسمان، یہ ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوں گے، اور دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی، اور وہ صدا لگائے گا، پوچھے گا کہ آج کون ہے سب سے بڑا، آج کس کی حکومت ہے؟ تو یہ تو قیامت کے دن بہرحال ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ کائنات میں ہر لمحہ اللہ کی بڑائی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی ثابت ہو رہی ہے۔ ظاہری بات ہے اس کائنات کا بننا، اس میں کرب ہا کرب کروں کے بنتے اور ختم ہوتے رہنے کا عمل، پھر یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، ان کی نہ تھمنے والی تحریک، اور پھر اس تحریک میں ان کے مابین یہ انتہائی مستحکم قسم کا یہ کاسمک بیلنس، ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارے مرضی سے تو نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ ہم سے پوچھ کر تو نہیں ہو رہا، یہ سب اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کے تحت ہو رہا ہے۔ اور ہمارا عام قانون ایک یہ بھی ہے کہ جس کی مرضی چلتی ہے، جس کی طاقت چلتی ہے، جس کی قدرت چلتی ہے، وہی بڑا ہوتا ہے۔ تو کائنات میں ہر طرف ہر لمحہ اللہ کی بڑائی کا ظہور ہو رہا ہے۔ البتہ اللہ نے اپنی تخلیق کی چوٹی انسان کی شکل میں پیدا فرمائی، اس کو علم اور عقل کی قوت بخشی، اس کو شعور کے ساتھ ساتھ خود شعوری کے نعمت سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر اس کو اپنی مرضی کی آزادی دی، اس کو فریڈم آف چوائس عطا کیا، پھر اس زمین میں اسے اپنی خلافت سے سرفراز کیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی بڑائی کا یہ جو کائناتی عمل چل رہا ہے، اس میں یہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ انسان کو ایک چانس دیا گیا ہے کہ اگر تم یہ کر سکیں، اللہ کا جو کائناتی نظام چل رہا ہے اس میں اگر تم اپنا حصہ ڈال سکے تو بہت بڑا انعام تمہیں ملائے گا۔ تو انسان کے لیے یہ ایک شرف کی بات ہے۔ اچھا، اب خلافت سے مراد کیا ہے؟ خلافت سے مراد ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے احکامات کی تنفیذ کرنا۔ کسی زمانے میں وائسرائے کی جو حیثیت ہوا کرتی تھی ہندوستان میں، خلیفہ کی وہی حیثیت ہے، وہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے، آپ اس طرح سمجھ لیں۔ اب دیکھیں، یہ خلافت کا بار امانت ہم
انسان اپنے سر پر اٹھا کر نیچے آئے ہیں اس دنیا میں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی لیے سورہ احزاب میں فرمایا گیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے یہ بار امانت اس کو ہم نے پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَا ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. بلکہ وہ اشفقن منہا وہ ڈر گئے، اس سے گھبرا گئے. گویا یہ کوئی اتنا گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے، یہ کوئی اتنا بھاری بار امانت ہے، لیکن انسان نے اس بار امانت کو اٹھانے کی حامی بھر لی. اور یہ بڑا ہی ظالم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور یہ بڑا ہی جاہل ہے. اچھا یہ بار امانت کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں، عبادت رب. یہ وعدہ ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں. الستُ بربکم قالوا بلا. ہاں وہ وعدہ ابھی یاد نہیں ہے ہمیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں. کمرہ امتحان کے اندر کتابیں بند ہو جاتی ہیں. ہاں امتحان ختم ہونے کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے آپ گھر جا کے کتاب کھول کے دیکھ لیں کہ آپ نے امتحان میں جو جوابات دیے وہ صحیح ہے کہ نہیں. اس امتحان کے بعد بھی کتابیں کھل جائیں گی. موت کی سرحد پار کر کے جب ہم جائیں گے یہ ساری کتابیں کھل جائیں گی. یہ سب کچھ ہمیں یاد آ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یومئذ یتذکر الانسان وان لہ الذکریٰ. اس دن انسان کو سب یاد آ جائے گا. عہد الست بھی یاد آ جائے گا. یہ بھی یاد آ جائے گا کہ یہ بار امانت ہم اپنی مرضی سے اپنے سر پہ اٹھا کر زمین پہ آئے ہیں. یہ سب کچھ کھل جائے گا. لیکن ابھی چونکہ امتحان چل رہا ہے تو ہمارے شعور سے ان واقعات کو محو کر دیا گیا ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بات پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی بات پہ اعتبار کرنا ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے تو صدق اللہ. اللہ جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے. اب اس پر اللہ کا احسان دیکھیے، یعنی کہ امتحان میں کودنے کے حامی یہ ہم نے خود بری ہے. یہ زبردستی کسی نے نہیں کروایا. اور بہت باری امتحان، بہت باری بوجھ اٹھانے کی ہم نے ذمہ داری لی، لیکن اللہ نے ہمیں اس میں بے سہارا نہیں چھوڑا. اس امتحان سے نمبردازماغ کیسے ہونا ہے؟ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اپنی ہدایات نازل فرمائی، اور ان ہدایات کو عملی طور پر سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبروں کا نزول فرمایا، جنہوں نے عملاً انسان کو انسانیت سکھائی. اب انسانیت کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. جس کو قرآن انسانیت کہتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ انسانیت کیا ہے؟ وہ مخصوص مقصد کے حصول کے لیے مخصوص کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل پیرا ہونا ہے. از روح قرآن یہ اخلاق، پاکیزگی، نیکی اور پرہیزگاری کا وہ کوڈ ہے جس کو منوعاً اپنا کر ہی انسانیت کے مقام کو پایا جا سکتا ہے. اور یہ ہوگا تو تب ہی وہ مقصد پورا ہوگا جو اللہ انسان سے پورا کروانا چاہتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ میڈیکل ڈاکٹر بننے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ آپ مرض کی تشخیص کر کے مریض کا علاج کر سکیں. اب اس مقصد کے حصول کے لیے ڈاکٹر کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ویسے ہی وہ مفت میں ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ نہیں، اس کو ایک خاص کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت زندگی گزارنی ہوتی ہے. ایک اپروپریٹ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اس علم کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو ایک خاص ڈسپلن پر لانا پڑتا ہے. تبھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، تبھی وہ ڈاکٹر بنتا ہے، تبھی وہ مریض کا علاج کرتا ہے. اب آپ اپنے مریض کا علاج اگر کسی ماہر مکینک سے کرا لیں یا کسی ماہر کسان سے کرا لیں تو اس کے جو نتائج برآمد ہوں گے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک ماہر فوجی میدان جنگ میں جا کر بہت اچھی لڑائی لڑ لیتا ہے، تو کیا میں بندوق اٹھا کر اگر میدان جنگ میں چلا جاؤں اس کی طرح لڑ لوں گا؟ کبھی نہیں. بہت بڑا فرق ہے فوجی اور میرے اسکل سیٹ میں. فوجی کی زندگی ایک مخصوص کوڈ کے تحت گزری ہے، اس کی فکر ایک خاص مقصد کے گرد پروان چڑھی ہے، اور پھر اس نے اس فکر کو اپنے عمل اور اپنی تربیت سے پختہ کیا ہے، تب جا کر وہ فوجی بنا ہے، تب جا کے وہ میدان جنگ میں لڑائی لڑ سکتا ہے. تو اللہ پوچھتا ہے قرآن میں کہ کیا تم مومن ویسے ہی مفت میں بن جاؤ گے؟ یعنی کہ ڈاکٹر بننے کے لیے، فوجی بننے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو کیا مومن تم مفت میں بن جاؤ گے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ نہیں، تمہیں ایک خاص کوڈ آف کنڈکٹ پر آنا پڑے گا، ایک خاص ڈسپلن پر آنا پڑے گا. اب ڈاکٹر کو کیسے ٹرین کرنا ہے، فوجی کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ جس نے وہ نظام بنایا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ انسان کو کس نے بنایا؟
اللہ نے۔ پھر انسان کو کیسے بنایا یہ بھی بالکل واضح کر دیا۔ نفس انسان کو جس طرح قرآن نے بے نقاب کیا ہے یہ فرائیڈ اور ڈارون کبھی نہ کر سکتے۔ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ انسان جاہل ہے، انسان جلد باز ہے، انسان کمزور ہے، تردلا ہے، یہ خیر سے محبت کرنے والا ہے، یہ سختی سے بھاگنے والا ہے، سختی سے گھبرانے والا ہے۔ پھر قرآن ہی ہمیں کہتا ہے کہ اس انسان میں ہم نے کچھ شہوتیں رکھی ہیں جن سے یہ سخت متاثر ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، 7-8 چیزیں گنوا دی ہیں کہ یہ محبتیں ہم نے انسان میں رکھی ہیں جس سے یہ سخت متاثر ہے۔ تو کیا غلط کہتا ہے قرآن؟ ہم ذرا اپنے اندر جان کر دیکھیں، کیا یہی حقیقت نہیں ہے ہمارے نفوس کی؟ دیکھیے یہ جو نفس کی بنیادی کنسٹرکشن ہے یہ سب کے لیے اللہ نے ایک جیسے رکھی ہے۔ ہاں مزاج کا فرق ہو سکتا ہے لیکن نفس کی بنیادی کنسٹرکشن ہر انسان کے لیے ایک جیسی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا یہ اپنے نفوس میں غور نہیں کرتے؟ کس طرح کھول کے رکھ دیا ہے اللہ نے نفس کو۔ تو یہ جو اتنی سوفسٹیکیٹڈ مشین اللہ نے بنا دی ہے انسان کی شکل میں، اور بنائی بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہے، تو اب اس مقصد کے حصول کے لیے اس انسان کو فنکشن کیسے کرنا ہے یہ کون بہتر بتا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کون بتا سکتا ہے؟ کیا یہ فرائیڈ بتائے گا ہمیں آگے؟ ڈارون بتائے گا؟ کیا یہ افلاطون ہمیں بتائے گا؟ یعنی کہ سامنے کوئی اکوپمنٹ پڑا ہو، کوئی نیا اکوپمنٹ جس کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو، تو اس کے استعمال کا طریقہ بہتر طور پہ کون بتا سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اب ہمیں خلیفہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اس کا اعلان کر دیا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو کہ جب کہ تیرے رب نے کہا تھا ملائکہ سے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہ انسان زمین پر میرے خلیفے کی حیثیت سے رہے گا ایک وقت مقرر تک، اور میری احکامات اور میری مشیت کی تنفیذ ہر اس شے پہ کرے گا جو اس کے دائرے اختیار میں ہے۔ اور یہ فریضہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ یعنی کہ انسان اپنے تمام تر خصائص اور نقائص کے ساتھ، انسان میں خصوصیات بھی ہیں، انسان میں کمزوریاں بھی ہیں، ان سب کو ساتھ لیتے ہوئے دنیا کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے یہ فریضہ کیسے نبھائے گا؟ حالات کے مطابق اپنے جذبات اور احساسات کو کیسے مینیج کرے گا؟ یہ کیسے اپنے مقصد تک رسائی حاصل کرے گا؟ یہ ایک خاص کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے؟ عبادت رب۔ یہ عبادت رب ہماری فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کہ ہم آخرت میں فلاح حاصل کر لیں، ہماری سولویشن ہو جائے آخرت میں۔ اب اس کا انحصار یہ جو دنیاوی زندگی میں ہم جس ابتلا سے گزر رہے ہیں، جس امتحان سے، اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت رب، اللہ کی ہدایات، اللہ کا وہ کوڈ آف کنڈکٹ، اس پر من و عن عمل کرنا با الفاظ دیگر۔ یہ جو عبادت رب ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر فلاح ناممکن ہے۔ یعنی کہ ہماری عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی طرف فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ غنی ہے، اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اللہ اکبر کہو نہ کہو وہ بڑا ہے، تم اس کی حمد کرو نہ کرو وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ میرا بولنا اس کی حمد ہے، آپ کا سننا اس کی حمد ہے، میرا دیکھنا اس کی حمد ہے، تو اس کی حمد ویسی ہو رہی ہے، ہم کریں نہ کریں تو هو الغنی الحمید۔ عبادت کرنا ہماری اپنی ضرورت ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو اللہ کے سامنے۔ تو فقیر کے لیے قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ فقیر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اس کو عطا ہو جائے وہ اس کو قبول کر لیں۔ اب اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک بہترین نعمت عطا کر دی ہے، اب اس کو سینے سے لگاؤ، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ نظام زندگی ہے، اس کے مطابق اپنے عمل کو لے کر آؤ۔ لیکن نہیں، ہمارا تو وہی معاملہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے عبادت رب کی اہمیت، عبادت رب کا مقصد، اس کی غرض و غایت،
اور وہ غرض و غایت کیا ہے کہ یہ اصل میں ہماری اپنی ضرورت ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اس کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم ہم قرآن کی روشنی میں واضح کرنے کی صحیح کریں گے۔ جہاں تک لغوی معنی کا تعلق ہے، اگر کلاسیکل عربی کی بات کریں ہم تو ایک مشہور کتاب ہے اللسان العرب، اس میں لفظ عبادت کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا ایک خلاصہ مودودی صاحب نے پیش کیا ہے۔ یہ مودودی صاحب کی تحقیق ہے۔ چونکہ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے، اس کا مادہ عبد ہے، تو سب سے پہلے عبد کو ڈیفائن کیا گیا کہ عبد وہ جو کسی کی ملک ہو، اور یہ لفظ حر یعنی آزاد کی ضد ہے۔ یعنی کہ لفظ عبد کا مطلب کیا ہے؟ غلام۔ اب غلام کا تصور آج کی تاریخ میں شاید ہم اس طرح نہ کر سکیں، لیکن جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت غلام کا دور تھا، وہ جانتے تھے کہ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ غلام کی اپنی کوئی زندگی، کوئی خواہش، اپنا کوئی وقت نہیں، وہ اپنے مالک پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے اگر کوئی بکری رکھ لی ہے تو چاہے اس کا دودھ آپ استعمال کریں، چاہے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ حیثیت غلام کی ہوتی تھی۔ اچھا، اب عبد سے لفظ عبادت بنا۔ عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرمانبرداری کے ساتھ ہوں۔ یعنی کہ فرعون کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی یہ جو قوم ہے یہ ہماری عابدون ہے، یہ ہماری عابد ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی کہ وہ ہماری تابع اور فرمان ہے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا مفہوم لغوی اعتبار سے عبادت کا پوجا، کسی کا پرستار بن جانا، کسی کا پجاری بن جانا۔ اب یہ تین بنیادی مفاہیم ہیں لفظ عبادت کے۔ اب اس سے جو اساسی مفہوم عبادت کا سمجھ میں آتا ہے وہ کیا؟ ان تینوں بنیادی مفاہیم کو ملا کر کہ کسی کی بالادستی اور برتری کو تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو جانا، سرتابی اور مزاحمت چھوڑ دینا، اس کے لیے رام ہو جانا، یہ ہے حقیقت بندگی، یہ ہے حقیقت عبادت۔ یعنی لفظ عبادت کا اولین تصور کیا ہے؟ غلامی یا بندگی۔ اور غلام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنے آقا کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، لہٰذا اطاعت اس کا لازمہ بن گیا۔ پھر غلام اعتقاداً اپنے آقا کی برتری کا قائل بھی ہو اور اس کی بزرگی کا معترف بھی ہو، پھر آقا کے احسانات کو جانتا بھی ہو اور مانتا بھی ہو۔ اب یہ ہوگا تو شکر اور احسان مندی کے جذبے سے سرشار ہوگا، اور اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ مراسم عبودیت یا مراسم بندگی کی صورت میں۔ اسی کو پرستش کہتا ہے کہ غلام کا محض وجود اور سر ہی نہیں بلکہ اس کا دل بھی آقا کے آگے جھکا ہوا ہو۔ اب یہ جو جامع مفہوم بنتا ہے لفظ عبادت کا، ان بنیادی تین ڈیفینیشنز کو ملا کر اس مفہوم میں قرآن مجید میں یہ لفظ عبادت جب استعمال ہوتا ہے وہ محض اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کا ذکر آتا ہے قرآن میں، وہاں اس کا جامع معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ کہیں پہ غلامی مراد ہوتی ہے، کہیں پہ اطاعت مراد ہوتی ہے، اور کہیں پہ پرستش مراد ہوتی ہے۔ اچھا، جہاں پہ عبادت سے مراد غلامی اور اطاعت، وہاں پہ معبود کس کو کہا جاتا ہے؟ شیطان کو، یا ان انسانوں کو جنہوں نے طاغوت بن کر خدا کے بندوں سے خدا کے بجائے اپنی بندگی اور اطاعت کرائی، یا وہ مذہبی پیشوا یا وہ مذہبی رہنما جنہوں نے اللہ کی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر لوگوں کو اپنے خود ساختہ طریقوں پر لگا دیا۔ اور جہاں عبادت سے مراد پرستش ہے، وہاں معبود اولیاء، انبیاء اور صالحین جنہیں ان کی تعلیمات کے برخلاف معبود بنا لیا گیا، یا پھر فرشتے۔ اب دیکھیں، قرآن نے عبادت کے ان تمام تصورات کو باطل ٹھہرایا ہے، اور اس کی وجہ ایک بنیادی بیان کی ہے کہ یہ سب تو خود مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہوتا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور جو کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کی ذلت۔ اس کے برعکس قرآن کا عبادت کے ضمن میں ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہر مفہوم کے لحاظ سے عبادت صرف اللہ کی ہو، غلامی ہو تو اس کی ہو، اطاعت ہو تو اس کی ہو، اور پرستش ہو تو اس کی ہو، کسی نوع کی عبادت کا شائبہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔ یہی پیغام اللہ کے ہر نبی
نے آ کر دیا ہے اپنی قوم کو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اچھا اب آئیے عبادت کے اصطلاحی مفہوم کی طرف. یہ تو ہوا لغوی مفہوم پہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دی. جہاں تک عبادت کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو دین اسلام میں اس کے لیے 3 بنیادی اصطلاحات موجود ہیں: اسلام، اطاعت اور تقوی. چوتھی اصطلاح جو دین میں موجود ہے وہ لفظ عبادت ہی ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اب یہ جو 4 اصطلاحات ہیں یہ تمام کی تمام ایک سطح پر ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تحقیق ہے. دین اسلام کی بنیاد ایمان پر قائم ہے، یعنی کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. پھر 4 ستون ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور ان 4 ستونوں کے اوپر دین کی پہلی چھت آتی ہے جس کو اسلام، اطاعت، تقوی یا عبادت کہتے ہیں. اب یہ الفاظ ہے تو 4 لیکن مفہوم تقریباً ان کا ایک ہی ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو ان 4 الفاظ میں ایک حسین قسم کا ربط پایا جاتا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سرنڈر، کسی کے سامنے ہتھیار ڈال دینا. اب میری کسی کے ساتھ جنگ چل رہی تھی لیکن ایک موقع پہ آ کر میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، میں نے اس کے سامنے سرنڈر کر دیا. بالکل اسی طرح انسان کے اندر ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، نفس انسانی اور رب کے مابین ایک جنگ چل رہی ہے. نفس کی خواہش کچھ اور ہے، اللہ کی خواہش کچھ اور. جب انسان اس کانفلکٹ میں اللہ کے سامنے ہتھیار پھینک کر سرنڈر کر دیتا ہے تو گویا وہ اسلام میں داخل ہو گیا. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے اسلام، یہ نقطۂ آغاز ہے. اس سے ایک قدم آگے بڑھیے، اطاعت. اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ فرما برداری، لیکن جبری فرما برداری نہیں، اپنی مرضی کی فرما برداری. یہ جو اطاعت ہے اس کا مادہ ہے تاؤ. تاؤ کے معنی ہے اپنی مرضی سے فرما برداری کرنا، جبرن نہیں. یعنی ایک اطاعت تو جبرن ہوتی ہے، آپ کو کسی نے زبردستی غلام بنا لیا، اب آپ کو جبرن اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں آج دنیا کو ایک جبری نظام نے اپنے تسلط میں لیا ہوا ہے، ساری انسانیت کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. ہم اپنی حالت دیکھ لیں مسلمان، ہم سے زبردستی دین اسلام کی خلاف ورزیاں کروائی جا رہی ہیں اور ہم مجبور ہیں، ہم کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں. البتہ تو کا یہ جو معاملہ ہے اس میں زبردستی والا معاملہ کوئی نہیں ہے، اس میں دلی آمادگی والا معاملہ ہے. اگر دلی آمادگی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے گا، ان کے احکامات کو مانا جائے گا تو یہ اسلام سے اگلا قدم ہو گیا، یعنی کہ اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس سے آگے جائیے لفظ تقوی. تقوی اطاعت کا نیگیٹو پرسپیکٹو ہے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا. کس چیز سے بچانا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچانا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا. اور یہ 2 کیفیات یعنی کہ اطاعت اور تقوی، یہ جب اپنے کلائمیکس کو پہنچ جائے تو یہ عبادت بن جاتی ہے. اب عبادت کے ایک ڈیفینیشن امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے ہمارے سامنے رکھی ہے. وہ کیا کہ العبادت تجمع اصلین. یہ جو عبادت ہے یہ 2 بنیادوں کی جمع ہونے سے وجود میں آتی ہے. نمبر 1 حد درجہ میں اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ. دوسرا حد درجے میں اس کے سامنے بچھ جانا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ میری کوئی مرضی نہیں، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی. راضی برضا ہے رب. اللہ کا حکم سرانکوں پر، یعنی کہ اپنی ہستی کو اللہ کی ذات میں فنا کر دینا، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش میں گم کر دینا کہ کوئی علیحدہ وجود ہی نہ رہے. اب دیکھیں یہ جو میں کا تصور ہے، جو ہمارا ذہن، جو ہمارا دماغ بناتا ہے، جہاں پہ بھی ڈیویژن ہوگی یہ نیچرل امر ہے کہ وہاں پہ کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. ہم جب اپنا میں کا تصور الگ سے بناتے ہیں، الگ سے اللہ سے الگ ہو کے بناتے ہیں تو یہاں پہ ڈیویژن کریٹ ہو جاتی ہے اور وہیں پہ کانفلکٹ جنم لیتا ہے. تو یہ تصور ہی ختم ہو جائے، میری سوچ کچھ اور، میری خواہشیں کچھ اور، میری امنگیں کچھ اور، میری مرضی کچھ اور، اس کی نفی مطلق ہو جائے اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینا. یہ ہے عبادت از روئے قرآن. قل
ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو 4 اصطلاحات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ایک ہی حقیقت کے مراحل ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے مراتب ہیں، تعبیر الگ ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کا مطالبہ اس میں کیا ہے کہ یہ جو کیفیات ہے یہ انسان میں ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجود مطلوب، نہ کہ جزوی یا جز وقتی، یعنی کہ یہ کوئی امپلائی اور امپلائر والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلام کے لیے قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اطاعت۔ غلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، غلام کا اپنا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ یہ جو ابو جہل اور ابو لہب اور یہ جو اہل عرب تھے، یہ کیوں بدک گئے تھے اللہ کی عبادت سے؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی بندگی سے کیا مراد ہے۔ کیوں؟ وہ خود غلاموں کے آقا تھے، ان کو پتہ تھا کہ غلام کی پھر کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسان کے لیے ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اس پر پورا اترنا ممکن بھی ہے؟ تو نوٹ کر لیں کہ ہمارے ذمہ ہے کوشش کرنا، پوری کوشش کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ باقی انسان کمزور ہے، کوئی بھول چوک ہو جائے غفلت کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے، داخلی ہیجان کی وجہ سے، یعنی کہ جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط کام ہو گیا، یا خارجی اثرات یعنی کہ ماحول کے دباؤ میں آ کر کوئی معصیت کر لی، کوئی غلط کام کر لیا، تو اللہ نہایت درگزر کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو اس کا احساس فوراً ہو جائے اور فوراً پلٹا جائے، فوراً توبہ کی جائے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا اپنے ان بندوں کے جو برائی میں پڑ جاتے ہیں، جن سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو جاتی ہے، بجہالت، جہالت کی حالت میں۔ اب دیکھیں جاہل کا معنی عربی میں ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ جہالت حلم اور بردباری کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو جاہل کہتے ہیں جذباتی یا مشتعل شخص کو، تو جذبات کی رو میں بہہ کر یا اشتعال میں آ کر کوئی غلطی کر بیٹھا انسان، تو شرط کیا ہے؟ ثم یتوبون من قریب، فوراً پلٹ آئے، فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر کے توبہ کر لیں۔ تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، کرے گا قبول اللہ اگر یہ رویہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا، دل کے حالات اللہ بہرحال جانتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا یہ ہے، دیکھیں وہ بنیادی کانٹیکسٹ، میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھ دی۔ اب یہ باتیں ذہن میں ہوں تو عبادت کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ جو کانٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب اس میں یہ ہے کہ عبادت کی بنیاد کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کر لی، ایمان۔ پھر اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کر لی۔ پھر اس کی جو لغوی اور اصطلاحی مفہوم، اس کا جائزہ بھی ہم نے قرآن حکیم کی روشنی میں لے لیا۔ اب یہ کانٹیکسٹ سامنے ہے تو عبادت کا ایک جامع تصور اجاگر ذہنوں میں آ جاتا ہے، اور یہ جو تصور آتا ہے جامع تصور عبادت کا، یہ سب سے پہلے نفی کرتا ہے اس تصور عبادت کی جو ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں آج بنا ہوا ہے کہ محض عبادات کو ہم نے عبادت رب سمجھ لیا۔ نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کی عبادت ایک مستقل اور مسلسل عمل ہے جو ایک مسلمان پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر صرف کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے اللہ کی دین کو مان لیا، ہم فلاح کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اللہ کو واقعی اپنا رب مانا ہے اور اس کی دین کو واقعی اپنا دین مانا ہے تو ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کا ہمیں شعور ہونا چاہیے پہلے درجے میں، پھر ان کو ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ ذمہ داریاں اگر ادا نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت کہ وہ بال سے چھٹکارا نہیں ہے۔
وہ ذمہ داری محض اللہ، ملائکہ، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے سے پوری نہیں ہوتی، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ نہ ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے سے یا فقہ کو فالو کرنے سے پوری ہوتی ہے، بلکہ ہماری اصل ذمہ داری دنیا کو انسانیت کا کسٹوڈین بن کر دکھانا ہے، یعنی اس حق کا عملی گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان کے دعوے دارو، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے ان سے اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اٹھنے والے بنو اور ٹھیک ٹھیک انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ مومن کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنا ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر عائد کیا ہوا وہ فرض ہے جسے ادا کیے بغیر یہ زندگی عکارت ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو حاصل نہ کر سکیں، یہ زندگی عکارت چلی گئی، بلکہ اللہ کے غضب کو بڑھکانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی موجود ہو اور وہ اس کو چھپائے، یعنی کہ باطل نظام ہو اور مومن خاموش رہے اس پر؟ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ اس کو صرف کرے، پھلے پھولے اور آرزو تقویٰ کی کرے۔ بھلا یہ کون سی انسانیت ہے؟ اس فرائض کی ادائیگی میں اگر غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوگا، جس طرح کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے، اگر یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوگا، اگر اس فریضے سے اعراض کا رویہ ہوگا، یہ اللہ کو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اس فریضے کے انجام نہ دینے کا نتیجہ بھی اللہ نے بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے قرآن میں۔ اگر فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا رویہ ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ ذرا آج مسلمان اپنی حالت کو دیکھ لیں، کیا اس سے بڑھ کر کوئی ذلیل قوم دنیا میں آج موجود ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون کتاب۔ دوسری طرف اگر تلبسوا الحق بالباطل اور تکتموا الحق والا معاملہ ہوگا تو انجام کیا ہوگا اس کا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ۔ ونس اگین ذرا مسلمان امت پہ نظر دوڑائیں، دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر نعمت پاس ہونے کے باوجود جس مسکنت کا شکار آج یہ امت ہے، کبھی تاریخ میں لوگوں نے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ المیہ ہے، سب کچھ واضح ہونے کے باوجود ہم اس ذمہ داری سے اعراض کر رہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اسی کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے آج بحیثیت مجموعی انسان اور مسلمان ایک نہایت گمبھیر کیفیت کے اندر گرفتار ہے۔ اس موجودہ کیفیت سے نکلنے کے لیے بحیثیت مسلمان سب سے پہلے تو ہمیں اپنا اساسی فرض نبھانا ہوگا۔ وہ فرض کیا ہے؟ خود اللہ کا بننا پڑے گا، اللہ کا بندہ بننا پڑے گا۔ ایک مسلسل جدوجہد اس کے لیے ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے اسی طرح کی ایک جدوجہد درکار ہے، جس کو قرآن مجید جہاد فی سبیل اللہ کا نام دیتا ہے۔ جیسے کہ نماز فرض ہے تو اس کے لیے لازم کیا چیز ہے؟ وضو۔ اسی طرح بندہ مومن کا کوئی لمحہ، اس کا کوئی سانس جب کہ وہ شعور میں ہو، ایک تو اگر وہ ہوش میں نہ ہو، سویا ہوا ہو دوسری بات ہے، لیکن جب کہ وہ ہوش اور شعور میں ہوتا ہے تو بندہ مومن کا کوئی لمحہ، کوئی سانس جہاد سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتے رہتے ہیں۔ مومن کا وتیرہ یہی ہے، وہ جہاد کرتے رہتے ہیں باموالہم، اپنے اموال کے ذریعے سے، وانفسہم، اور اپنے انفس کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اب ہمیں خود اللہ کا بننا ہے آخرت کی فلاح حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے لیے جو جہاد لازم ہے اس کے 3 محاذ ہیں۔ پہلا محاذ اپنا نفس، یعنی کہ نفس امارہ،
دوسرا محاذ ابلیس لعین کے چیلے چانٹے، یعنی کہ یہ جو شیاطین جن و انس ہیں، اور تیسرا محاذ بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات، اس کا جو دباؤ آتا ہے انسان پہ۔ ان 3 محاذوں پہ ہمیں یہ جہاد لڑنا پڑے گا۔ اور نوٹ کر لیں، بڑی ضروری بات ہے کہ یہ کہنے کو تو 3 محاذ ہیں، لیکن اس کی واحد جو انٹیٹی ہے، اس کا جو واحد محرک ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ اور یہ سب سے سگنیفیکنٹ اور سب سے گمبھیر جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ حدیث کی روح سے یہی افضل الجہاد ہے، یعنی کہ میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، اب میرے اندر اللہ کا ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، نفس امارہ۔ مجھے کوئی شے پسند ہے، مجھے چاہیے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، حرام ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی، ایک کشاکش شروع ہو گئی، ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا۔ اگر میں نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا تو معصیت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو رہی صحیح عبادات ہیں وہ بھی ختم، اکارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کا جواب کیا تھا کہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر اور اسے اللہ کا مطیع بنا۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مجاہد کون ہے؟ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ یہ تو ہوا پہلا محاذ، نفس امارہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ دوسرا محاذ یہ بھی نفس سے متعلق ہے۔ نفس کا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی اپنی خواہشات یہ اندر سے ابھرنے والی شے ہے، یہ اندر سے ابھر کے آتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شے بھی شامل ہو جاتے ہیں، شیطان لعین، جو میرے نفس میں پھونکے مارتا رہتا ہے، میرے نفس کو مشتعل کرتا رہتا ہے، برائی اور بدی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ اب یہ وجود یہ نفس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر شیطان نے اس کو مشتعل کر دیا، بے قابو کر دیا، تو میں معصیت میں پڑ جاؤں گا، اور ونس اگین نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری رہی صحیح عبادات کا بھی جنازہ نکل جائے گا، اکارت چلی جائیں گی۔ یعنی کہ ایک معذور گھوڑا ہو جس پہ آپ بیٹھے ہو اور وہ بے قابو ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی کائی میں گرائے گا پھر۔ تو شیطان اور اس کی ذریت کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، مت مانو اس کی، مت آؤ اس کی چالوں میں۔ اس سے اگلا مرحلہ، میں ایک معاشرے میں رہتا ہوں، بیوی بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، ماحول ہیں۔ اب اگر جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں وہ بگڑ چکا ہے، جس طرح کہ آج کا ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، تو اس ماحول کا دباؤ مجھ پر آئے گا، اور نہ صرف آئے گا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا، مجھے ایک خاص سمت میں لے کر چلنے کی کوشش کرے گا۔ جو بھی معاشرے کی نارمز بن گئی ہیں، جو غلط رجحانات بن گئے ہیں، گھر میں، بازار میں، دفتر میں، کاروبار میں، محلے میں، ہمارے خاندان کے اندر جو غلط روایات پڑ گئی ہیں، اگر میں ماحول کے اس دباؤ کو ریزسٹ نہ کر سکا تو یہ مجھے بہا کر لے جائے گا، میں معصیت میں پڑ جاؤں گا۔ یعنی کہ اس کی مثال وہی ہے کہ ایک ہجوم ہے، تو ہجوم کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ ہجوم آپ کو خود ہی لے کر چلا جائے گا اپنے ساتھ۔ البتہ ہجوم کے مخالف ڈائریکشن میں چلنا یہ بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے، اور این ممکن ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں تو ہجوم آپ کو 10 قدم پیچھے لے کے چلا جائے۔ اب اس میں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے کہ بندہ مومن اپنی ہمت نہ ہارے، وہ اسی کشاکش میں لگا رہے، تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، اگر ہم نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے، چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی، تو ہماری بازی مات ہو گئی، ناکامی ہو گئی۔ تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے، یعنی کہ عبادت رب کا فریضہ ادا کرنے کے لیے یہ جہاد 3 محاذوں پر کرنا پڑے گا، اور اس میں اصل نفس ہی ہے کہ اس کے اندر سے اٹھنے والے جو جذبات ہیں ان کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اس کو بڑکانے والے جو شیطانی وسوسے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور اس پر ماحول کی جانب سے جو آنے والے اثرات ہیں، جو دباؤ ہیں، اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، اب ہے تو بڑا گمبھیر قسم کا جہاد، اس کا ہتھیار کیا ہوگا؟ یہ جہاد لڑنے کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے، کلام اللہ، قرآن مجید۔ قرآن مجید میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آغاز میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا
کہ اللہ کا واحد مطالبہ ہے کہ میری عبادت کرو۔ ہر نبی نے آ کر یہی مطالبہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو، لیکن انسان کا عمومی رویہ کیا ہے؟ اعراض عن العبادہ، اسی عبادت سے بھاگا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اب دیکھیں، اس سوال کا جواب قرآن مجید نے متعدد مقامات پر مختلف انداز میں دیا ہے۔ البتہ سورہ قیامہ میں دو ٹوک الفاظ میں بات بتا دی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہ کر سکیں گے؟ یعنی کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ آخرت یا قیامت برپا نہیں ہوگی؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ سوال اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم ذرا اپنے اندر جھانکو، یہ کوئی ناممکنات والی بات تو نہیں ہے۔ آج سائنس نے بڑے بڑے کمال کر دیے ہیں، تو قیامت کا دوبارہ سے قیامت کا اٹھ کھڑا ہونا یہ کون سی مشکل بات ہے اللہ کے لیے؟ اب یہ جہاد کرنے کے لیے ہتھیار کیا ہوگا؟ یہ جہاد کرنے کے لیے ہتھیار جو ہے وہ کلام اللہ، قرآن مجید۔ اس قرآن مجید میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آغاز میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ اللہ کا ایک ہی بنیادی مطالبہ ہے کہ میری عبادت کرو۔ ہر نبی نے آ کر یہی مطالبہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن انسان کا عمومی رویہ کیا ہے؟ اعراض عن العبادہ، اسی مطالبے سے اعراض۔ ایسا کیوں ہے؟ اب دیکھیں، اس سوال کا جواب قرآن مجید نے متعدد مقامات پر مختلف انداز میں دیا ہے، لیکن سورہ قیامہ میں دو ٹوک الفاظ میں اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے؟ یعنی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، انسان سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی؟ سوال اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے نہیں کہ تمہیں قیامت برپا ہونے کا یقین نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، دراصل یہ اپنے فجور، اپنے بدعمالیوں کے اندر مبتلا رہنا چاہتا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے انسان کا۔ فجور کس کو کہتے ہیں؟ کہ نفس اللہ کے احکامات کے بجائے اپنے مزاج اور اپنے خواہش پر چلتا رہے۔ اور یقین کریں، مشرک ہو، کافر ہو، ایتھیسٹ ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، سب کا اصل مسئلہ یہی ہے، نفس امارہ۔ اب اس نفس امارہ کو زیر کرنے والی ایک ہی شے ہے، ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ یہ وہ معجزہ ہے اللہ کا جو انسان کے فکر کو، انسان کے عمل کو، انسان کے موٹیوز کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ جو میں کا تصور ہے، انا کا، یہ جو ہم نے اپنے دماغوں میں اپنے میں کا تصور قائم کر لیا ہے، یہ باطل تصور ہے۔ یہ اصل میں ماضی کا تصور ہے۔ یعنی کہ ہم میں جس کو کہتے ہیں، میں ہم کس کو کہتے ہیں؟ میرا وجود، اس کا علم، اس کے تجربات، میرے احساسات، میرے جذبات، اس کے نتیجے میں بننے والی میری سوچ اور میری فکر، یہ سب مل کر دماغ میں کا تصور قائم کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ماضی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ معلومات ہیں، معلومات اصل میں ماضی کی چیز ہوتی ہے، لہٰذا ان کی بنیاد پر قائم ہونے والا جو میں کا تصور ہے وہ بھی ماضی کا تصور ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی تکوین حال میں چل رہی ہے، انسان ماضی کے اندر اپنے میں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، اس ماضی کے تصور سے انسان کو نکال کر حال میں لانا، اللہ کی مشیت میں لانا، یہ قرآن کا کام ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی حقانیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا معجزہ ہے اللہ کا۔ یعنی کہ جس کتاب کا پہلا جملہ یہ ہے، وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور شک کی تو دور کی بات ہے۔ دیکھیں، عربی میں شک کا لفظ بھی مستعمل ہے، یہاں پہ لفظ ریب لایا گیا ہے۔ ریب شک کے شائبہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک تو شک ہوتا ہے کہ آپ کوئی پچھلا واقعہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ایک مسنگ لنک ہے، آپ شک میں پڑ گئے کہ بھئی ایسا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ ریب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں، بتاتے بتاتے ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں، پھر ایک دم سے بتا دیں کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اس کو شک کا شائبہ کہتے ہیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب میں، اس کتاب کے حق ہونے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح ایک صورت بنا کر ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین،
اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، یعنی کہ اگر واقعی تمہیں شک ہے، اصل میں تمہیں شک نہیں ہے اس کتاب کے حق ہونے میں، لیکن جس طرح تم کہہ رہے ہو اگر واقعی تمہیں شک ہے، بنا لاؤ اس طرح کی ایک صورت، سورہ اثر بھی ہے، 3 آیات کی صورت ہے، لے آؤ۔ اب یہ چیلنج الحمدللہ آج تک سٹینڈ کر رہا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی، اللہ نے کسی کی توفیق ہی نہیں دی کہ کوئی اٹمپٹ بھی کرے اس چیلنج کو پار کرنے کی۔ اسی لیے آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تمہارا باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا، کر کے دکھاؤ۔ اب ایسا چیلنج کون دے سکتا ہے؟ ایسا چیلنج رب ہی دے سکتا ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور آج قرآن کی حقانیت جس طرح واضح ہو رہی ہے، یہ جو سائنس نے ترقی کی ہے، یہ جو ایڈوانسمنٹ جس حد تک پہنچ گئی ہے، تو آج قرآن کی حقانیت جس طرح واضح ہو رہی ہے، پہلے کبھی اتنے واضح نہیں ہوئی۔ یعنی کہ آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی کہ آپ کے سامنے کوئی ایکوپمنٹ پڑا ہو بالکل نیا، کوئی اس کے بارے میں جانتا نہ ہو، تو اس کو بہتر طریقے سے کون ڈیفائن کر سکتا ہے؟ اوبیسلی اس کا بنانے والا، اس کا کریٹر۔ اب آج یہ جو بگ بینگ تھیوری کا کانسیپٹ ہے جو سائنس نے آج ہمیں دیا ہے، 1450 سال پہلے اس پہ کون بات کر سکتا تھا؟ پھر سورس آف لائف یعنی کہ مبدأ حیات پانی ہے، آج ہمیں سائنس بتاتی ہے، یہ 1450 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا؟ پھر واٹر سائیکل، نباتات کا نظام، سورج سراج ہے، چاند منیر ہے، زمین کا استحکام پہاڑوں کی وجہ سے، زمین کا جو یہ سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے یہ پہاڑوں کی وجہ سے قائم ہے، یہ 1450 سال پہلے کون بتا سکتا تھا؟ امبریولوجی کی بات کریں تو رحم مادر میں جنین کے کیا شکلیں، کیا سٹیجز ہو سکتی ہیں، یہ کون بتا سکتا تھا؟ ہیومن سائیکالوجی کی بات کریں، یعنی کہ نفس انسان کو جس طرح قرآن نے ڈیفائن کیا، کافر کی نفسیات کیا ہے، منافق کیسے سوچتا ہے، اہل ایمان کی داخلی کیفیات کیسے ہوتی ہے، یہ سب کچھ کون بتا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر شے اپنے مدار میں حرکت میں ہے۔ دیکھیں آج ہمیں سائنس بتاتی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے مٹی ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے ہوا ہو، سب کا بنیادی یونٹ ایٹم۔ اب ایٹم کے اندر کیا ہے؟ الیکٹرونز اور پروٹونز، جو کہ اصل میں الیکٹرک کرنٹس ہیں، جو کہ ہر وقت حرکت میں رہتی ہے۔ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی کہ ایٹم سے لے کر کائنات کے ہر کرے تک ہر شے حرکت میں ہے۔ یہ کون کہہ سکتا تھا 1450 سال پہلے؟ یہ ہے قرآن کی وہ حقانیت۔ میں اپنی بات کا ختام اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے ساتھ کرنا چاہوں گا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، بے شک تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ دل جب غافل ہوتا ہے تو یہ سخت ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یہود کے بارے میں کہ وہ جب غافل ہو گئے، ان کے دل جب غافل ہو گئے تو ان کے دل سخت ہو گئے، کل حجارہ، پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ تو یہ جو غافل دل ہوتا ہے یہ سخت ہو جاتا ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید پہلے درجے میں موعظہ ہے، نصیحت ہے، تاکہ دل نرم ہو جائے۔ بارش جب سخت زمین پر ہوتی ہے تو اندر پانی نہیں جاتا، سارا پانی بہہ نکلتا ہے، اور اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی رویدگی زمین سے نہیں نکلتی۔ ہاں، زمین جب نرم ہوتی ہے، اس پہ بارش برستی ہے تو پانی اندر جذب ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں رویدگی بھی نکلتی ہے۔ اسی طرح دل جب سخت ہوتا ہے تو کوئی بات اس کے اندر جذب ہی نہیں ہوتی، اس کو پہلے نرم کرنا پڑتا ہے۔ قرآن پہلے درجے میں موعظہ ہے، نصیحت ہے، یہ دل کو نرم کر دیتا ہے، دل کو نرم کر کے اس میں جذب ہو جاتا ہے، اور یہ جب جذب ہو جاتا ہے دل میں، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تو یہ سینوں کے اندر جو امراض ہے، دلوں کے اندر جو امراض ہے، ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور میں انجائنا کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ وہ مہلک امراض ہے، وہ حقیقی امراض، حب دنیا، حب جاں، یہ ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے وَہُدًى، تو تیسرے درجے میں یہ ہدایت ہے، اس کی ہدایت نظر آ جاتی ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا۔ جس طرح پہاڑی رستوں میں وہ کوشنز لگے ہوتے ہیں کہ یہاں موڑ ہے، گاڑی آہستہ کر دو نہیں تو کھائی میں گر جاؤ گے، یہ قرآن ہمیں ہر چیز بتاتا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا۔ تو اس کی ہدایت ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہمارے سینوں کے اندر امراض پڑے ہوئے ہیں۔ امراض سے جب سینے خالی ہو جاتے ہیں، اس کی ہدایت نظر آ جاتی ہے، اور جو چیز دنیا میں ہدایت وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ آخرت میں رحمت کی صورت میں مومنین کے لیے ظاہر ہو جائے گی۔ تو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ یہ تیرے رب کا فضل ہے اور یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ یہ قرآن کا نازل ہونا یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت، وہ نہ چاہتا تو نہ نازل ہوتا، ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن نہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل ہم پہ نازل کیا، اپنا رحم ہم پہ نازل کیا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ یعنی کہ آپ ذرا تصور کریں، ایک گھمبیر قسم کا امتحان چل رہا ہو، دانتوں پسینے آ رہے ہوں، وقت بھی کم ہو، ایسے میں ایگزامینر آپ کے ہاتھ میں آنسر کی تھما دے کہ اس میں سے سارے جوابات لکھ لو، تو کیا کیفیت ہوگی؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ ہم دنیا کے اس گمبھیر امتحان سے گزر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب دے دی ہے کہ جس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیونکہ تم جو کچھ جمع کرتے ہو اس دنیا میں، یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین یا رب العالمین۔